الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کشف المحجوب وہ کتاب ہے جو ایک مشہور اللہ والے بزرگ اور کامل درویش نے بہت خلوص سے اپنے ایمان کی روشنائی یقین کے قلم اور وسعت ظرف کے حروف پہ لکھی ہے. ایمان کی روشنائی یقین کے قلم اور وسعت ظرف کے حروف پہ ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب ہے. اس کا نام کشف المحجوب اس لیے رکھا کہ معرفت کے گہرے سمندر میں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیاں جانے ہو، معرفت کے گہرے سمندر میں جب کوئی شخص غوطہ لگاتا ہے ڈوب جاتا ہے، اظہار نہیں کر سکتا. دنیا کی سب سے جو خطرناک زہر ہے وہ کڑوے بادام سے نکلتی ہے. دنیا کی سب سے بہترین شفا جسم انسانی کے لیے کھجور ہے، شہد ہے اور اس کے بعد بادام ہے. اور جو کڑوا بادام ہے اس سے دنیا کا سب سے خطرناک زہر نکلتا ہے. جب اس کا ایکسٹریکٹ، اس کا ست، اس کا جوہر نکالا جائے تو اس سے ایک بہت خطرناک زہر نکلتا ہے. دنیا کے کتنے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے اس زہر کے ذائقے، بو، رنگ کو سمجھنے کی کوشش کی. سمجھنے کی کوشش کی. آپ آواز آ رہی؟ کم آ رہی؟ اچھا، لیکن سمجھ آ رہی؟ بس اصل تو سمجھنا ہے. قلم ہاتھ میں رکھا، کاغذ سامنے رکھا، قلم ہاتھ میں رکھا، کاغذ سامنے رکھا اور اس زہر کو زبان پہ رکھا، بس صرف رکھا. اگلا سانس نہیں لے سکے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے جلدی میں کچھ لفظ لکھے، اس کے رنگ، اس کے ذائقے، اس کی بو، اس کی تیزی کو لکھنے کے لیے بس چند لفظ لکھے، اگلا لفظ نہیں لکھ سکے. اگلا لفظ نہیں لکھ سکے، وہیں مر گئے. اگلا لفظ نہیں لکھ سکے. معرفت ایک ایسی گہری ترین دبیز تہیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. کیوں؟ معرفت راز ہے، کائنات راز ہے اور رب خود راز ہے.
اللہ جل شانہ نے سانسوں کو راز میں رکھا ہے. آکسیجن ہے، کہاں ہے دکھا دو، کہا نہیں دکھا نہیں سکتے. کہاں ہے؟ کہا ہمارا سانسوں کا تانا بانا اللہ پاک نے ان سانسوں کے ساتھ ہوا کے ساتھ رکھا ہے. تو ہوا میں آکسیجن ہے، کہاں ہے؟ راز ہے. جس طرح اس جسم کی زندگی کو اللہ نے راز میں رکھا ہے، اسی طرح روح کی زندگی کو بھی راز میں رکھا ہے. روح کی زندگی کو بھی راز میں رکھا ہے. اس کتاب کا نام کشف المحجوب کیوں رکھا؟ وہ اس لیے رکھا کہ کائنات کا یہ نظام رازوں میں ہے. رازوں میں ہے. ایک لاہوت کی دنیا ہے، ایک ملکوت کی دنیا ہے، ایک جبروت کی دنیا ہے. یہ کائنات کے نظام ہے. ہر شخص اس کو نہیں پہنچ سکتا. آج ایک بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی. میں نے 2-3 سوال کیے، کہنے لگے مجھے پتہ نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا شعبہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اور پیغام یہ دیتا ہے کہ ہر فن کا ایک شعبہ اللہ پاک نے کسی کو دے دیا ہے. لکل فن رجال. ہر بندہ اپنے فن میں ہے، جس کو جو فن اللہ دے دے. جو راز کائنات کے خضر علیہ السلام پہ اللہ جل شانہ نے کھولے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں کھولے. مقام کے اعتبار سے موسیٰ اونچے ہیں. خضر علیہ السلام مقام کے اعتبار سے اونچے نہیں ہو سکتے. آپ حیران ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا نا، یہ میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، اسی جگہ کو بیت المقدس بنایا داؤد علیہ السلام نے. اسی خیمے کو. یہ جو بیت المقدس آج جہاں ہے، یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا تھا یہاں رہنے کے لیے. اور اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ کوئی اللہ والا قیام کرے، جس جگہ پہ کسی اللہ والے کے پاؤں پڑے، وہ جگہ بھی معتبر ہوتی ہے، معزز ہوتی ہے، مکرم ہوتی ہے اور قابل احترام ہوتی ہے. اللہ کی اس میں رحمتیں برستی ہیں. میرے 2 سوالوں کا جواب وہ عالم نہ دے سکے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مقام میں کم ہو گئے. ان کا مقام مجھ سے کہیں اونچا ہے. ان کی بچی ہوئی چائے کا چھوٹا سا گھونٹ پڑا تھا، میں پی گیا اس نیت سے کہ اللہ ان کے سینے میں قال اللہ قال الرسول تیری نبوت والا علم ہے، اس کا کچھ ذرہ مجھے بھی عطا کر دے. انہوں نے چائے چھوٹی سی بچائی تھی، میں اس نیت سے پی گیا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا علم ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقام میں بڑھ گئے. اللہ پاک نے اصل میں ایک راز سے پردہ اٹھانا تھا کہ یہ جو معرفت کی گہری راہیں ہیں، حجاب ہیں، حجاب، پردے در پردے در پردے در پردے. کچھ ایسے بندے تو ہوں جو ان پردوں سے پردہ ہٹائیں. تو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کتاب لکھ کر ان پردوں سے پردے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایک احتیاط بہت زیادہ ملحوظ رہے. ایک احتیاط، اور وہ احتیاط یہ ہے کہ پردے ہٹاتے ہٹاتے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں سوچ میں نہ پڑ جانا. ہر چیز سوچنے کی نہیں ہوتی.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوچوں سے ماورا ہیں، وہ ورال ورا ذات ہے. معرفت کو چھونا صحیح، معرفت میں ہوتا ضرور لگانا، خیال کرنا شرک میں مبتلا نہ ہو جانا. احتیاط کرنا. کائنات کی سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں شرک ہے. صمد اور احد، صمد اور احد، اللہ پاک نے جب کہا نا قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے اس کا معنی ہے؟ آپ یقین جانیے جب احد کہا تو اللہ نے فرمایا میں یہاں نقطہ بھی نہیں دوں گا. آپ لفظوں پہ غور کریں. الف پہ نقطہ ہے، ہا نقطہ ہے، دال پہ. یہ لفظ نقطے کے محتاج نہیں ہے. صمد نقطے کا محتاج نہیں ہے، محمود نقطے کا محتاج نہیں ہے، اور خود اسم ذات اللہ نقطے کا محتاج نہیں ہے. راہ معرفت میں جانا ہے. قرآن سارا معرفت کا نور کا، معرفت کے نور کا سمندر ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے کشتی میں پانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی کے اندر پانی آ جائے. کشتی پانی کے اوپر رہے پھر تو نفع ہے. 1000 سال ہو گئے، 1000 سال پہلے سے کشف المحجوب کتاب لکھی گئی کہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں ان سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا جائے اور مخلوق کو اللہ کی توحید و وحدانیت اور کائنات کی وہ چیزیں بتائی جائیں جس سے اللہ کی شناسائی ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ ہوں، کنز مخفی، مخفی خزانہ ہوں. تو خزانے میں جو جواہرات ہوتے ہیں ان کو پانے کے لیے خزانے کی چابی لینی پڑتی ہے، اور وہ چابی ہے کملی والے کے پاس. وہ یاد رکھنا، وہ مدینے والے کے پاس چابی ہے، وہ کہیں ہے ہی نہیں. اور اگر مدینے والے کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو ساتھ لیے بغیر مدینے والے کو سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کو اور میں نے مدینے والے شہنشاہ آقا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے شناسائی لی جاتی ہے، اصول ہے. یہ کتاب جو کشف المحجوب ہے کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، کائنات کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو راز خاصان خاص کے ساتھ اللہ کے ہوتے ہیں. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک رازدار تھے، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ. میں نے ایک بہت بڑے محدث تھے، عالم تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت حذیفہ کے کیا معنی ہیں؟ فوت ہو گئے. مجھ سے فرمانے لگے حذیفہ حذف سے ہے، حذف کے معنی ہے مٹانا، کفر کو مٹانے والا، دین کو زندہ کرنے والے کا نام حذیفہ ہے. وہ رازدار تھے. مقام کے اعتبار سے تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن رازدار وہ ہیں. اس بات سے ایک نقطہ نکلتا ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ جل شانہ اپنی کائنات کے راز اور اللہ جل شانہ اپنی کائنات کے سربستہ کائنات کی چیزیں صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، ضروری نہیں اپنے ہر دوست کو عطا کر دیں. انبیاء تو سارے تھے، کلیم اللہ کتنے تھے؟ ایک تھے، اور وہ کلیم اللہ بھی تھے اور لاڈلے بھی تھے.
یہ کتاب جو کشف المحجوب ہے یہ انہی رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے کہ کائنات کے کچھ راز ایسے ہیں، جنات چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے رہتے ہیں، اور باقاعدہ روایات میں ہے، میرے پاس اس کی سند ہے روایت کی، کہ اگر اللہ جل شانہ ان جنات کو زمین کے نیچے سے نکال کے زمین کے اوپر لے آئے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے، اتنے زیادہ جنات ہیں، سورج کی روشنی ختم ہو جائے، سورج کی روشنی باقی نہ رہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنات کی دنیا کو کائنات کا راز رکھا ہے، اور ان کی انوکھی دنیا ہے، موجود ہے۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں اگر یہ جنات شرارتیں نہ کرے نا تو انسان سائنس کی دنیا میں اتنا کھو چکا ہے کہ ان کے وجود سے انکار کر دے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کیا۔ ان کی ان شرارتوں میں کسی کو تنگ کرنا، کسی کے پیسے چرا لینا، کسی کے ساتھ کیا، گھر کے اندر ایسے ایسے ماڈرن لوگ میرے پاس آتے ہیں جو میرے خیال میں شاید اس لیے کہ چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مجبوراً رب کو کہتے ہیں ہاں ہے۔ یہ میں بہت واضح وضاحت کر رہا ہوں، چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، نام مسلمانوں والا ہے، ملنا جلنا بھی مسلمانوں جیسا ہے، اس لیے مجبوراً کہتے ہیں ہاں رب ہے۔ ورنہ وہ دل کی طاقتوں کے ساتھ ان کو رب نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے، مال دولت اقتدار اور چیزوں کی، اس کے مطابق وہ رب کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کے لیے جنات ذریعہ رحمت بن جاتے ہیں، ان کے کان مروڑ کے کوئی نہ کوئی ان کو نقصان، ان کو پریشان کر کے وہ کہتے ہیں نہیں رب ہے، رب ہے۔ ایسے لوگ دو وقت میں کسی فقیر کو مانتے ہیں، دو وقت ہوتے ہیں، ایک چھوٹی مجبوری کا وقت، ایک مکمل مجبوری کا وقت۔ جب ان کو جنات جادو وغیرہ تنگ کرتے ہیں نا، اس وقت یہ کسی مولوی، کسی فقیر، کسی داڑھی والے کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یا پھر ان کو موت تنگ کرتی ہے، اس وقت پھر یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہاں تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، کہ نہلانا بھی تم نے ہے اور ہمارا بھرم شرم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ جو کائنات کے راز ہے نا، سربستہ راز پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہٹائے ہیں، ان رازوں سے اگر کوئی شخص پردہ اٹھا بھی دے لوگ اس کا سر قلم کر دیں، اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے اگر کوئی پردہ ہٹا دے۔ ایک روایت میں ہے ہر مومن مسلمان کی چھتوں پہ جنات رہتے ہیں، ہر مومن مسلمان کی۔ اور جب مسلمان مومن کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ دوپہر اور شام کا کھانا، وہ چھتوں سے نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں حفاظت کے طور پہ کہ اور خبیث جنات اس میں شامل ہو کے ان کا کھانا نہ کھا لیں۔ لیکن وہ صرف مومن کے گھر ہوتے ہیں، ایسے شخص کے گھر نہیں ہوتے جس کے گھر کے اندر ایسی چیزیں ہوں جس سے رحمت کے فرشتے دور نہ ہو جاتے ہوں۔ آسمان سے بلائیں آتی ہیں، ہر پل آ رہی ہیں، پھر وہ جو چھتوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں کے اندر وہ بڑی بڑی بلائیں ان سے ٹلوا دیتے ہیں ایسے انداز سے خود ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ راز ہے، یہ باقاعدہ راز ہے۔ کسی نے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا
آپ نے کشف المحجوب کیوں لکھی؟ آپ نے کشف المحجوب کیوں لکھی؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے لکھی کہ اللہ جل شانہ کے رحمت کے ان پردوں کو میں لوگوں کے سامنے عام کر دوں جس سے مخلوق خدا کو رحمت ملے اور مخلوق خدا رب کی طرف متوجہ ہو جائے. انسان کے اندر نا طبعاً پر اسراریت ہے. پر اسراریت انسان طبیعت کے اعتبار سے پر اسرار چیز ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا, بہت عرصہ رہا, حضرت مجھے اسم اعظم سکھائیں. انہوں نے فرمایا تو اہل نہیں ہے. حضرت میں اہل ہوں. اچھا ایسا ہے میں آپ کی خدمت میں جتنا عرصہ فرمائیں گے رہوں گا, پھر تو اہل بن جاؤں گا. تو شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے رہ جا. بہت عرصہ وہ رہا وہ بندہ. رہتے رہتے بہت عرصے کے بعد محسوس کیا کہ میں پختہ ہو گیا ہوں. تو شیخ سے عرض کیا حضرت اب تو پختہ ہو گیا ہوں, اب اسم اعظم عنایت فرما دے. حضرت نے فرمایا میں تو محسوس نہیں کر رہا. حضرت آپ جتنے امتحان لے لیں مجھ سے, اسم اعظم کائنات کا راز ہے. کون لائے گا اس بلقیس ملکہ کا تخت؟ ہدہد تو دیر سے کیوں آیا تھا؟ آقا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بولو. بس ایسے جا رہا تھا, ایک ملکہ ہے یمن کا ایک جگہ کے اندر, اور وہ بلقیس ہے اور اس کا عجیب تخت ہے, اس کی حکومت ہے, اس کا ملک مال ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تخت کون ہے جو پلک جھپکنے پہ لے آئے؟ اس سے پہلے کون سی بات کر رہا تھا میں؟ بولو. کون ہے جو لے آئے؟ ایک جن نے کہا جی میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں, بہت بڑا طاقتور جن, میں یہ دیر ہو جائے گی. ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو انسانوں میں سے تھے, ان کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم تھا, عبرانی زبان کا اسم اعظم تھا آہین اشراہین, عبرانی زبان کا. اور یہ جنات کی زبان ہے جو میں نے 2 لفظ بولے ہیں. اس نے کہا جی آپ پلک جھپکنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت آپ کے سامنے ہوگا. بس پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سامنے تھا. تو شیخ سے اس نے عرض کیا کہ میں پختہ ہو گیا ہوں, امتحان لے لے. میں نہیں, ابھی تیرا امتحان بھی کیا لیں گے. ایک ڈھکا ہوا برتن دیا اور ڈھکے ہوئے برتن میں فرمایا کہ یہ ڈھکا ہوا برتن ہے, یہ فلاں ہمارے دوست ہیں, ان کو جا کے دے کے آؤ, دیکھو اس کو کھولنا نا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے پراسرار کیفیت رکھتا ہے, جس چیز سے اسے روکا جائے اس کی طرف اس کی توجہ مائل ہوتی ہے. آخر اس میں کیا ہوگا؟ آدھے راستے میں گیا تو اس کو کھولا تو اس میں چوہا تھا, بھاگ گیا. چوہا ڈکا ہوا تھا. کہنے لگے عجیب بات ہے, اتنے بڑے بزرگ ہیں, بولتے کیا ہیں کہتے کیا ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب بندہ کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے نا تو اس کی روحانی توجہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ الٹی بھی کرتا ہے تو اللہ سیدھی کر دیتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کتنی بہت بڑے سیاسی آدمی سے جو جڑ جائے تو الٹی بھی کر ہوتے تو وہ کہتا ہے میں سیدھی کر لوں گا. آدھے راستے سے واپس آ گئے, کہنے لگے حضرت یہ
آپ نے مجھے ڈھکا ہوا برتن دیا تھا، تو نے اس کو کھولا تو نہیں؟ میں نے تو کھولا تھا، اس کے اندر تو چوہا تھا۔ فرمایا گیا کاش تو امتحان میں پاس ہو جاتا، ابھی تو کہتے ہم سے امتحان لے، تجھ سے یہ ڈھکا ہوا برتن تو برداشت نہ ہو سکا، کائنات کا ڈھکا ہوا جو راز اسم اعظم ہے وہ تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ کائنات کا جو ڈھکا ہوا اسم اعظم ہے، وہ راز ہے، وہ تو کیسے برداشت کر لیتا؟ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے مرشد حجوی رحمت اللہ علیہ فرمایا، بس فقیر کے ساتھ نا پالتو جو ہوتا ہے نا بکرا، پالتو بکرا، بس اسی کی طرح لگا رہے، وہ جس طرف جائے۔ وہ بعض لوگوں کے پالتو بکرے ہوتے ہیں نا، مینڈے بکرے دمبے ہوتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی عقل استعمال نہ کرنا۔ یہ کائنات جو ہے یہ خود کشف المحجوب ہے، لیکن محجوب تو ہے، کشف ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ محجوب ہے، حجاب میں ہے۔ یہ ساری کائنات حجاب میں ہے۔ کھودنے کو نیچے تو مٹی ہے ساری، جو کھود مٹی نکلے گی، پتھر نکلیں گے، ریت نکلے گی، جو کھود زیادہ پانی نکل آئے گا، پھر نیچے چلا جاؤ، پھر کچھ اور چیز نکل آئے گی، پیٹرولیم نکل آئے گا، کوئلہ نکل آئے گا، جتنا بھی کوئی کائنات تو ساری لگتا تو ایسے ہی ہے۔ غیب کہتا ہے کہ نیچے جہنم ہے، جو غیب کا یقین ہے وہ کہتا ہے نیچے جہنم ہے۔ کہتا ہے نیچے جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا جتنا بھی برننگ میٹیریل ہے، جلنے والا نظام ہے پیٹرولیم کا، وہ اوپر سے آتا ہے نیچے سے آتا ہے؟ جو بھی جلنے کا نظام ہے، آگ کا نظام ہے، اچھا جتنا نیچے جائیں گے زمین کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے بڑھتا ہے؟ یہی تو کہتے ہیں، میرے قرآن نے کہا ہے کہ سجین ہے۔ والبحر المسجور، قرآن کہتا ہے کہ اس دن سمندر کو کیا ہو جائے گا؟ آگ لگائی جائے گی۔ H2 کیا ہے؟ HO2 کیا ہے؟ H2O ہے نا، پرانا پڑھا تھا بھول گیا، H2O۔ اگر اس کو جدا کیا جائے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر جدا کیا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ آگ لگتی ہے بھائی، دونوں اکٹھے ہیں تو آگ نہیں لگے گی، دونوں کو جدا کر دیں آگ لگ جائے گی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا والبحر المسجور، قیامت کے دن ہوگا سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے پانی تو آگ بجھاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عقل والو عقل سے کھپو، میں تمہارے مسئلے تمہاری ان چھوٹی چھوٹی تھیوری سے حل کر کے دکھاؤں گا۔ اگر تمہیں عقل سے دین سمجھ نہ آئی، عقل کا دور ہے نا آج کل، اگر عقل سے دین سمجھ نہیں آئی تو پھر تم اتنے بڑے ناسمجھ ہو، میرے پاس خالی ہاتھ واپس آؤ گے۔ یہ کائنات حجاب میں ہے ساری کی ساری۔ کتنی گلیکسیز، کتنے کہکشائیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اربوں تو ہماری ایجادات میں سامنے آئی ہیں ہمارے، اور کتنی ایسی ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے میدان مزید۔ حدیث میں جس کو میدان مزید لفظ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یا اللہ تیری کتنی بڑی چراگاہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہمارے وہ علم میں ہیں، اور اس میں چرنے والے جانور بھی ہیں، اور اتنے بڑے جانور ہیں کہ اس ساری زمین آسمان کو ایک لقمہ بنا لے۔ عقل مانتی ہے؟
اگر 9 فرشتے موکل ہماری حفاظت نہ کرتے تو کائنات کے اندر اتنی بلائیں ہیں اور اتنی آفات ہیں کہ وہ ہماری بوٹیاں کر دیں اور ہمیں جو ہے اتنا جو ہے ہمارا خون بہا دیں کہ ہمارا وجود اور شکل نظر نہ آئے. اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں کی حفاظت ہمارے اوپر کر دی ہے اور وہ فرشتے مسلسل ہماری حفاظت کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ مراقبہ حجابات سے تھوڑا سا پردہ ہٹتا ہے، انسان کہاں کہاں کی سیر کر آتا ہے. عقل والے کہتے ہیں پاگل ہے. ابراہیم علیہ السلام سے مل آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے مل آیا، بیت اللہ کے اندر گیا، روضہ اطہر پہ گیا اور آسمان پہلے پہ گیا، پھر دوسرے پہ گیا، پھر تیسرے پہ گیا اور فرشتوں کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ خواب میں جسم جو ہے وہ سیر کرتا ہے یا روح؟ جسم تو بستر پہ ہوتا ہے، مسحری ہے، بستر ہے، چٹائی ہے، فٹ پاتھ ہے، بستر تو بستر ہے. سچے خوابوں کو مانتے ہیں تو پھر سچے مراقبے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ کائنات حجاب ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا حلقہ کشف المحجوب ذرا سنبھل کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، اونگنے والوں کے لیے نہیں ہوتا. اور خاموشی اور توجہ سے سننے کے لیے ہوتا ہے. اس کی کڑیاں اور تانے بانے تب جا کے سمجھ آتے ہیں، وہ بھی کسی کو آ جائیں، نہ بھی آئیں تو ضروری نہیں. کون دلاں دیاں جانے ہو. آپ کبھی فلسفہ موت کو دیکھیں. موت کا جو نظام اللہ جل شانہ نے رکھا ہے، موت کا جو نظام رکھا ہے، یہ کیا نظام ہے؟ حرف تو ہوتے ہیں، حرف چھوٹے سے، اور حرف ساری کائنات کو اوپر اللہ جل شانہ کے نظام کو حرکت میں لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان حروف کو جادو کہتے ہیں. لفظ تو ہوتے ہیں جو پھونک بن کے شکل اور حالت کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جادوگر کی پھونک ہے. کلام الہی کے الفاظ تو ہیں جن لفظوں کے اندر طاقت اور قوت ہے. یہ سارا حجاب ہے، حجاب. اللہ پاک جل شانہ نے تقدیر کو حجاب میں رکھا ہے. ماذا تک، کل کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی؟ بولو. ماذا تک سے وہ کس لیے حافظ ہو؟ چپ کر کے بیٹھے ہو یہاں، میرے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ پھر ماذا کیوں؟ یہ کیا نظام ہے کہ کل کیا ہوگا؟ کون جانے؟ اللہ ہی جانے. اور کس جگہ پہ موت آئے گی؟ اللہ ہی جانے. یہ اللہ پاک نے نظام راز میں رکھا ہے. رب کے راز کو زیادہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا اور رب کے راز کو زیادہ کریدنے کی کوشش بھی نہ کرنا. نہ یہ ہر کسی کے بس کا کام ہے، نہ یہ ہر کسی کا شعبہ ہے. قرآن نے ایک لفظ دیا ہے، سیدھا سادہ سا لفظ اور جامع لفظ کہ نحن من المسلمین. بس ایک عام سے مسلمان ہے، عام سے مسلمان بن کے رہیں گے، بڑے سکھی رہیں گے. یہ راز ہر کسی پہ نہ کھل سکتے ہیں نہ کھلتے ہیں. ایک ہے جنات کو کسی چیز کے ذریعے تابع کرنا، ایک ہے جنات خود بخود دوست ہو جائیں. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے کیا کہتے ہیں.
ایک بزرگ فرماتے ہیں جسے محبت الہی صاف کر دے وہ صافی صاف باطن ہے، اور جسے محبوب حقیقی ذات حق تعالی صاف کر دے وہ صوفی ہے۔ یعنی جو شخص محبت الہی کی وجہ سے نفسانی خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے وہ صاف باطن ہوتا ہے، اور جو شخص ذات محبوب حقیقی میں مستغرق اور ماسوا اللہ سے بیزار فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہو جاتا ہے وہ صوفی ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے اس لفظ تصوف کا مادہ بھی درست، کیونکہ یہ معنی صوفی کی تعریف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بس اہل تصوف کے نزدیک اس کے معنی بالکل اظہر من الشمس، اس کے بیان کرنے کے لیے عبارات اور اشارات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ صوفی کی حقیقت عبارات و اشارات سے نہیں بتائی جا سکتی۔ جب صوفی کی حقیقت کل عبارات سے ناممکن ہے، سارا عالم اس کی تعبیر کرنے سے عاجز ہو، اس کے معنی اوصاف کے حاصل کرنے کی صورت میں اس کی حقیقت کو نہ جانے، تو اس سے اس عشق کے لیے کیا خطرہ۔ بہرحال ایسے بزرگ جن کو صوفی کے اوصاف حاصل ہوں اہل کمال صوفی کہتے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے کو صوفیاء کا نام دیتے ہیں۔ بس لفظ تصوف یعنی اصل صوفی نہیں بلکہ بتکلف صوفی بنتے ہیں، وہ تصوف کے معنی کو ہی نہیں جانتے۔ صوفی تو وہ ہے جو اپنے سے فنا اور حق تعالی کے ساتھ باقی ہو اور طبعی تقاضوں کے قبضہ سے رہائی پا کر باطن کی حقیقت کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور صوفی وہ ہے جو مجاہدہ اور ریاضت سے اس درجہ صوفی کی تلاش میں منہمک ہو کہ ہر معاملے میں صوفیہ کرام کی طرز زندگی کو پیش نظر رکھتا ہو۔ پیر علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو صوفیت بیان کی ہے نا، کشف المحجوب کے اندر بڑی گاڑھی صوفیت ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، خیال کرنا یہ تصوف کی جو باریک کتابیں ہیں، خاص طور سے محی الدین ابن عربی اور پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کو خود نہ پڑھنا۔ حضرت محی الدین ابن عربی ان کی کتابیں اور پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب، اس کو خود نہ پڑھنا، کسی سے پڑھنا، اور پھر فرمایا روز نہ پڑھنا، روز نہ پڑھنا۔ اس کی دلیل میں ایک بات بتائی بڑی کام کی، آپ کے کام آئے گی۔ فرمایا کہ بعض طاقت والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدار میں بھی کم ہوتی ہیں اور ان کی خوراک ہفتے 15 دن کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض ٹونک ایسے ہوتے ہیں جن کی خوراک 15 دن کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی بعض گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ 10 دن کے بعد ایک گولی کھانی ہے، کہتے ہیں یہ مہینے کے بعد ایک گولی کھانی ہے۔ اس کی وہ مقدار فائدہ مند ہے، اگر وہی مقدار روزانہ کھائی جائے وہی مقدار خود زہر بن جاتی ہے، زندگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کشف المحجوب کے اندر سارا جلال ہی جلال ہے، اور یاد رکھیے گا جتنا ہو اور توحید ہوگی، ہو میں نقطہ ہے، ہو میں نقطہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا اللہ میں نقطہ ہے، احد میں نقطہ، صمد میں نقطہ، محمود میں نقطہ، محمد میں نقطہ، احمد میں نقطہ نہیں ہے۔ جتنا ہم توحید کی ان باریکیوں میں گہرے غوطے لگاتے جائیں گے اور غوطہ زن ہوتے جائیں گے توحید میں، اتنا جلال بڑھتا جائے گا، اور جتنا جلال بڑھتا جائے گا اتنا قرب الہی بڑھ کے دنیا کی ظاہری نمود و نمائش، تعریف، تنقید، ان چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹتی جائے گی۔ کسی نے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیا،
کہا کہ صوفیہ تو وہ ہوتے ہیں جو پیمند لگے کپڑے پہنتے ہیں، آپ اتنا اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس پہنتے ہیں۔ فرمایا تو نے اللہ والوں کا لباس سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو یہ اس لیے پہنے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں، اور اس کے پہن کے ہم لوگوں کو اصل میں یہ بتانا چاہ رہے کہ لوگوں دیکھو کہ ہم ان کو پہن کے بھی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تم کیسے دیوانے ہو، تم فقر اور غربت اور تنگ دستی میں بھی اللہ سے دور ہو۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے جتنا خرچ کیا اور ان کا دین کے لیے جو قربانیاں تھیں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جن کو اس زندگی میں اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا مال آج کے خربوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے، اور خرچ بھی بہت زیادہ کیا۔ آج کے خربوں میں ہے، اربوں میں نہیں ہے۔ ان کو مال اللہ کی یاد سے، ان کو مال اللہ کی توجہ سے، ان کو پوشاک اللہ کی یاد سے، سواری اللہ کی محبت سے ہٹا نہ سکی۔ ہر دور میں یہ نظام چلے گا کہ جو خواہشات نفسانی میں مبتلا نہیں ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں دولت، مال اور نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں کا اظہار کیا اور نعمتوں کو استعمال کیا اور پھر بھی اللہ کی محبت میں لگے رہے، تو اصل پہلوانی تو یہی ہے۔ کہنے لگے، کسی نے کہا کہ وہ مادرزاد خسرہ ہے پیدائشی طور پہ، اور وہ بادشاہ کے حرم سرائے میں رہتا ہے، حرم سرائے میں رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی حرج نہیں۔ یہ جو نسو تھا، نسو، اس نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ میں بھی مادرزاد نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، تیسری جنس ہوں۔ یہ بادشاہ کے حرم سرائے میں رہا، بیگمات کی خدمت، ان کی دن رات داری۔ ایک بیگم کا ہار گم ہو گیا، ہار قیمتی تھا، محل کے دروازے بند ہیں اور ہار گم ہو گیا، اور ہار بہت قیمتی اور بادشاہ کی چہتی ملکہ کا تھا۔ اب سارے دروازے بند کر دیے گئے، سب دروازے بند کر دیے، اور حکم دیا کہ سب کی تلاشی لو، اور تلاشی بھی جامع تلاشی لو کہ کسی نے کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی جسم کے حصے کے ساتھ اس ہار کو اپنی ران کے ساتھ باندھا ہوا ہو۔ لہذا سب کی تلاشی، اب سب کو لائن میں لگایا ہوا ہے، اور جتنے خواجہ سرا ہیں، یہ خواجہ سرا جتنے بھی ہیں جس کو تیسری دنیا کہتے ہیں، یہ بھی لائن میں لگے ہوئے، جو بادشاہ کے محل کے اندر خدمت گزار، اور نسو بھی اس کے ساتھ لگا ہوا۔ اور آج تک نسو کا راز تھا، پردہ تھا، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ مادرزاد ہجڑا ہے، وہ بھی اسی لائن میں لگا ہوا۔ اب تلاشی میں لائن میں لوگ آ رہے تھے اور اس کی باری میں ابھی دیر تھی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ سے کہا الہی آج بس میرا کچھ نہیں بچے گا، اور میرا سر قلم کر دیا جائے گا، اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ مولا آج میری لاج رکھ لے، آج مجھے توبہ دے دے، اور آج میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ فرما کہ میرا پردہ رکھ دے۔ بس یہ اس نے کہنا شروع کیا، اور اندر ہی اندر اللہ سے معاملہ ٹھیک کیا۔ بڑی دعائیں مانگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بارش نہیں ہو رہی ہے،
آخر حکم ہوا، وحی آئی، آپ کے اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ہمیں ساری زندگی ناراض کیا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے، اسے کہیں کہ اس مجمع سے نکل جائے، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ اب حکم ملا کہ مجمع سے نکل جاؤ، پتا تو اس کو تھا کہ میں ہوں۔ اب وہی کھڑے کھڑے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا، اور جو توبہ کی اور جو استغفار کیا اور جو ندامت کے آنسو اس کے اندر آئے، اور جو اس کے اندر ندامت کے آنسو اور اس کے اندر جو رونا اور گڑگڑانا، بس بندہ بھی باہر نہ نکلا، بارش بھی ہو گئی۔ عجیب بات ہے، بندہ بھی باہر نہ نکلا اور بارش بھی ہو گئی۔ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کو باہر نکالیں، فرمایا بس تو ہم سے اس نے معاملہ ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی، اور وہ ذات کریمی تو ہر پل انسان کے انتظار میں ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ توبہ گن پوائنٹ والی توبہ تھی، مجبوری والی توبہ تھی، اور کیسا کریم ہے، وہ توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور اگلی بات حیران کن، ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے نافرمانی کی اور کافروں میں ہو گیا۔ اسی وقت بھی اللہ سے ایک بات منوا لی اور اللہ نے مان بھی لی۔ شیطان نے اللہ کے سامنے بڑائی کی، نافرمانی کی، کہنے لگا اللہ ایک بات پھر میری مان لیں۔ کیا؟ ایک مان یہ لیں کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیں۔ اللہ نے کہا جا دے دی، مان لی۔ ایسا کریم ہے۔ یا اللہ سے اچھا پھر اس بندے کو دکھا تو دے جس بندے کی وجہ سے بارش ہوئی، توبہ کی وجہ سے۔ فرمایا جب ہمارا دشمن تھا ہم نے پردہ رکھا، آپ تو یار بن گئے، آپ تو دوست بن گئے، اب تو اس کا پردہ ہٹا ہی نہیں سکتے۔ دشمن تھا، ہمارا مخالف تھا، ہمیں ناراض کرتا تھا، ہم نے اس کا پردہ رکھا تھا۔ اب نسو کھڑا کانپ رہا کہ ابھی باری میری آئی، ابھی باری آئی، ابھی باری آئی، اور باری قریب آ رہی ہے تلاشی والوں کی، اور یہ بس اللہ سے زاریاں کر رہا کہ بس آج معاف کر، تو بڑا کریم ہے۔ کر رہا ہے زاریاں اور کر رہا ہے، بس اس سے ایک آدمی پہلے ہار مل گیا اور اس تک ہاتھ نہیں پہنچے۔ تلاشی میں اس کو کتابوں میں لکھا ہوا ہے توبۃ النصوح۔ اس نے ایسی توبہ کی، یہ اس دن کا محاورہ بن گیا۔ اس نے ایسی توبہ کی جس نے نصوح نے توبہ کی تھی، کہ وہ توبۃ النصوح ہے۔ اس ساری کائنات طاقتور پردوں میں ہے، طاقتور رازوں میں ہے۔ میں نے آپ کو اس انسان کا جو بلقیس کا تخت پلک جھپکتے نہیں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے لایا تھا، وہ لفظ بھی میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، عبرانی زبان کے الفاظ بھی میں نے بتائے ہیں۔ ان لفظوں کی طاقت اور تاثیر، ان کے اندر جو کائنات کی طاقت اور تاثیر ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ کس ترتیب سے، کس انداز سے اور کس کیفیت کے ساتھ اور کس جامعیت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو وہ تاثیر حاصل ہو جائے گی۔ گولی میں تاثیر ہے یا نہیں ہے، لیکن بندوق کے بغیر یا بندوق کے اندر یا بندوق کے بغیر، ان لفظوں میں آج بھی طاقت اور تاثیر ہے اسم اعظم کی، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کائنات کے راز و نیاز کو مخلوق کے سامنے، کہ اللہ کی کائنات کے راز ہیں اور اللہ خود ایک راز ہے، کہ ساری مخلوق کو یہ راز مل جائیں اور مخلوق خدا ان رازوں کو پانے والی بن جائے، اس کی ایک کوشش کی ہے کہ بندے کو اللہ سے ملا دیا جائے۔ کیوں؟ جس چیز کا انسان متعارف نہیں ہوتا،
ایک عربی کا مقولہ ہے، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے تعارف نہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے، انسان ہر اس چیز کا دشمن ہے جس سے تعارف نہیں، اور جب کسی چیز سے تعارف ہو جاتا ہے اس کا بعضوں کا دوست اور بعضوں کا تو غلام بن جاتا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعارف نہیں تھا، جب تک سارے دشمن تھے، اور جب تعارف ہوا کہ اللہ کے ساتھ ان کا قرب اور تعلق ہے، وہ ہندو سارے پہلے دوست بنے پھر غلام بن گئے. جب انسان کا تعارف نہ ہو کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا کمالات رکھے ہیں، اس وقت تک وہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں. اسی طرح پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کتاب لکھ کے، اور آج صوفی کا جو انہوں نے تذکرہ کیا اور لفظ صوفی کی جو تعریف کی، یہ لکھ کے اصل میں اللہ جل شانہ کی ذات کا تعارف کرانا چاہا کہ ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات کے علوم اور ساری کائنات کی تدبیر اور معرفت تجھے مل جائے، لیکن تجھے اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. ایک اللہ والے فرمانے لگے، 3 قسم کے لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا، ایک محسن سے، ایک محبوب سے، ایک جس سے غرض ہو، ایک جس نے احسان کیا، ایک وہ تیرا جو محبوب ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، ایک وہ جس سے تجھے غرض ہے. آپ یقین جانیے یہ تینوں اگر صفات دیکھی جائیں تو اللہ جل شانہ میں موجود ہیں. ہمیں اللہ سے غرض ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، اللہ مجھے تیری ضرورت ہے تجھے میری ضرورت نہیں ہے، اللہ میں پریشان ہوں تو پریشان نہیں ہے، اللہ میں بھوکا ہوں تو بھوکا نہیں ہے، اللہ میں پیاسا ہوں تو پیاسا نہیں ہے، اللہ مجھے نیند کی ضرورت ہے تجھے نہیں ہے. ہم بے بس ہیں، اللہ بے بس ہے. تو اللہ ہماری مجبوری، ساری کائنات کی محبتیں جب ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، پھر جب تنہائیاں آتی ہیں تو اس وقت کون محبوب ہوتا ہے؟ اور کملی والے کی محبت کس سے ملی؟ اللہ سے ملی نا. اور اللہ سے بڑھ کے کوئی محسن ہے جس کے احسانات کا احاطہ کوئی انسان کر سکے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے ایسی ہستی جس نے اتنے احسان کیے ہوں؟ باوجود جفا کے، باوجود بے وفائی کے، باوجود زیادتی کے، پھر بھی احسانات کی بارش ہے. یہ عبادات کا نظام جو ہے نا سارا، یہ بھی حجاب میں ہے. میں آج صبح اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھو دین میں سختی نہیں پابندی ضرور ہے. سختی نہیں ہے، پابندی ہے. اور اللہ کریم نے اپنی کائنات کا سارا نظام پابندی کا بنایا ہے. میں آ رہا تھا اسلام آباد سے کوچ کے ذریعے سڑک پہ، تو مغرب کا وقت ہوا. اب میں نے کہا مغرب ڈوب جائے گی. میں نے اس کو اصرار کیا، منت کی ڈرائیور کو، کنڈکٹر کو. اس نے ایک ویرانے میں روک دیا کہ لے آپ پڑھ لے. قدرتی وضو تھا. ایک اور صاحب بھی ساتھ ہو گئے، ان کا وضو نہیں تھا. میں نے کہا تیمم کر لے، اب وضو نہیں ہے. کہیں دور پانی نہیں تھا. اگر پانی کی تلاش کرتے ہیں کوچ جاتی ہے. نماز پڑھ کے آئے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سخت غصے میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے کہ سفر میں بہت رعایتیں ہوتی ہیں، آپ کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی، اور بہت سخت الفاظ کہے. جب میں نے سن لیا
تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرنل ڈاکٹر تھے. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا آپ ڈرپ تو لگاتے ہوں گے؟ ہاں لگاتا ہوں. میں نے کہا آپ تو یہ ایسے خامخواہ کے لیے آپ زیادتی کرتے ہیں. ایک پیشنٹ آپ سے کہے, انہوں نے مجھے لفظ جو کہا نا, انہوں نے کہا آپ نے دین کو مشکل بنا دیا, جو لفظ مجھے کہا. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا آپ نے جو ہے مریض کو مشکل بنا دیا. ڈرپ کو کاٹیں, گلاس بھر کے اسے دے دیں, وہ پی لے, بس. بھائی ایک ایک قطرہ جو چھوٹا چھوٹا تم جسم میں داخل کرتے ہو, گلاس بھر کے دے دیں, پی لے. 3-4 گھنٹے بیچارے کو باندھ کے رکھتے ہو, وہی گلاس میں دے دیا کریں, کیا عرض ہے؟ انجیکشن کیوں لگاتے ہیں؟ منہ میں ڈال کے اوپر پانی پلا دیا کریں. دین میں سختی نہیں, پابندی ضرور ہے. کہنے لگا کہ گرمیوں کا روزہ تو ہو 16-18 گھنٹے کا, 17 گھنٹے کا, 15 گھنٹے کا. سردیوں کا روزہ چھوٹا ہے. آج جو ہے میں نے عشاء کے بعد روزہ کھولنا ہے, اللہ کو اپنی قربانی دکھاؤں گا. اللہ پاک نے کہا جبریل کو بھیج, ڈنڈا لے سیدھا کر دے اس کو. ہاں, یہ اپنی طبیعت کا روزہ رکھتا ہے یا حکم کا روزہ رکھتا ہے؟ ہمارا حکم ہے کہ اب مغرب ہو گئی ہے, بس اب تو کھا پی. اب اگر نہیں کھائی پیے گا, روزے سے زیادہ خود مجرم بن جائے گا. دوستی کرتے کرتے یار گما بیٹھا, یہ وہی بات ہے. دین میں سختی نہیں, پابندی ہے. علاج میں, زندگی کے ہر نظام میں پابندی ہے. یعنی کھانے کے تھوڑے سے ذائقے سے تو طبیعت اوپر نیچے ہوتی ہے. آج ایک صاحب کہنے لگے, ہمارے میاں صاحب کے گھر مہمان تھے تو چائے پینے لگے. وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ میں چائے پینے کے لیے گیا تو وہ کون سی چائے کہی میاں جی انہوں نے؟ طے سپیڈ والی چائے. ہاں, کہنے لگے جی سپیڈ والی چائے ہو. وہ سپیڈ والی چائے کون سی؟ اس نے کہا میں ایک جگہ گیا, وہ بنا کے لائے پنجاب میں, تو وہ چائے جو ہے وہ سارا دودھ تھا. پھر میں نے کہا بھائی میں پیسے دیتا ہوں, مہربانی کرو جا کے پتی لے آؤ. تو اور جو ہے وہ چائے بناؤ, تو تم نے پتی ڈالی ہی نہیں. تو کہنے لگے ایسی چائے ہو جو سپیڈ والی چائے ہو. ان چیزوں کے ذائقے سے ہمیں شناسائی ملی نہیں ملی؟ اے کاش کہ معرفت الہی کے ذائقوں سے شناسائی مل جاتی. یہ اللہ والے جو ہوتے تھے نا, پہلے ساری رات, عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم ساری رات معرفت الہی اور اللہ کی محبت اور کائنات کے رازوں میں گفتگو کرتے تھے. رات گزر جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا, ایسا مزہ آتا تھا. بعض اوقات میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا تھا, بس فقیر جو موج میں بیٹھا اور اس فقیر کی موجیں, میں کہتا تھا اس دور میں آئی پاٹ مجھے نہ مل سکا. آج میرے پاس آئی پاٹ ہے 130 گھنٹے والا, میں کہتا تھا وہ آئی پاٹ شاید ہوگا وہاں, میرے پاس نہ پہنچ سکا ہوگا. ہائے ہائے, وہ کیا کائنات کے سمندر اور راز تھے. پھر ایک اگلی بات بھی سوچ میں آتی ہے کہ اچھا ہوا وہ چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ میں نہ آئیں. اگر میں ان کو سنا دیتا میرے کچھ اگر کسی کو, تو سمجھ بھی نہ آتی. ساری رات گزر جاتی, ساری رات. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے الحمد بس اور حمد کے اوپر اور حمد کی فرمایا کہ حمد میں نقطہ نہیں ہے, ہا میم اور دال ہے نا, ہا میم اور دال کو لے کے جو بیٹھے ہیں اور اس میں کائنات کے جو ہوتا زن ہوئے ہیں
اور جو ہوتے کر کر کے موتی نکالے ہیں اور موتیوں کے اندر سے سچے سیپ ملے ہیں اور وہ جو موتی آبدار تھے اور ان کی چمک تھی، اوہو کائنات عجیب تھی. وہ رات کا پتہ نہ چلا، وہ رات ایسے گزر گئی، سردیوں کی بڑی لمبی رات، کوئی پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہ چلا. حضرت شیخ رضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بعض اوقات بیٹھتے تھے، ساری رات شعر و شاعری کرتے تھے، اور شعر و شاعری کرتے کرتے بعض اوقات پتہ چلتا کہ صبح ہو جاتی تھی. اس نے وہ شعر سنایا، اس نے اپنا شعر سنایا، اس نے اپنا شعر سنایا. ذوق کی بات ہے نا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں درس میں آتا ہوں، مجھے اونگ آتی ہے، اور بعض اوقات میں نیٹ کے سامنے بیٹھتا ہوں، میں نہیں اونگتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کانٹوں پہ اونگ آتی ہے، پھولوں پہ اونگ آتی ہے. تو درس میں پھول ہیں اور وہاں کانٹے ہیں، لیکن پھر میں نے اس سے کہا ایک چیز یاد رکھنا، پھول اپنی خوشبو کے ساتھ ہوتا ہے، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا. پھول ہمیشہ اپنی خوشبو کے ساتھ ہوتا ہے. خیال کرنا، پھول آ جائے اور خوشبو نہ آئے تو بھی پھول نہیں ہے، پھل ہے مٹھاس نہیں. تصویر خانے میں پھول ہے آنا، لیکن آ کے نہ اونگنا نہ سونا، ورنہ تیرا سونا ضائع ہو جائے گا. کسی نے پوچھا نا کہ تو سونا بناتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں سونا بناتا ہوں. اس نے کہا کیا سونا بناتا ہے؟ اس نے کہا سونا. سو نا یہ سونا ہے؟ سو نا ہے دعا کے آتش عشق میں، تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے. وہ 2-3 فیملی والے بندے چارے اکٹھے بیٹھے تھے، میرے پاس آئے بیٹھے تھے، بیٹے بیٹیاں ساری فیملی. تو بات چیت چل رہی تھی، بھی اس کی شادی کر دو. اس نے کہ جی اپنی مرضی ہے، یہ کہتا ہے اس جگہ اس جگہ. میں نے کہا بھائی یہ کیا تو نے کہانیاں چلائی ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہاں درد ہوتا ہے. میں نے کہا یہی درد تو تیرا نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے درد لگے لیکن لگے کوئی اور پھر میں نے اسے یہ بات کہی، ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے. تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیری بھی دل میں ہو یہ دعا کہ نہ گھر کسی کا جلا کرے. تجھے وہ درد لگ جائے جس درد کو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا ہے، وہ درد تجھے لگ جائے. یہ ہے کشف المحجوب، یہ ہے کائنات کے پردے، اور یہ وہ راز و نیاز ہے. یہ وہ راز و نیاز ہے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ایام 20 13 14 اور 15 چاند کی 13 14 اور 15 اس کا روزہ رکھ کے ساری رات کھلے صحن کے نیچے، اگر کھلا صحن نہیں ہے یعنی ننگا آسمان نہیں ہے تو ننگی چھت مجبوری ہے تو گھر کے کمرے کے اندر چلتے ہوئے تو سورت فاتحہ پڑھ اور والہانہ بے قراری کے انداز میں اور پاگل اور دیوانہ بن کے، پھر تھک جا تو بیٹھ جا، تو کھا بھی سکتا ہے بھی پی سکتا ہے، پھر چل پھر بیٹھ اور سورت فاتحہ پڑھ. 3 راتیں مہینے میں ایسا کر لے. زندگی کا نظام دیکھ، کائنات کے کشف دیکھ، کمالات دیکھ، اور اللہ کی کائنات کے پردوں کو ہٹتا دیکھ. تیرے سامنے آنکھوں کے سامنے جو حجاب ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ حجاب بھی، یہ سراب بھی. میں حجاب میں تو سراب میں، میری زندگی ہے عذاب میں. تو اپنے کہنے کی چاہ میں ہے، میں کہاں کہاں سے گزر گیا.
کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا مہر گما سے گزر گیا۔ کر کے دیکھ تو صحیح، دن کا روزہ رات کی بیداری، دن کا روزہ رات کی بیداری، اور مہینے میں صرف 3 دن، بس 3 دن اور 3 راتیں۔ ہم کہتے ہیں سمندر کے گہری پانی میں غوطہ بھی نہ لگائیں اور موتی بھی بڑا آبدار ملے، ہم یہ کہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ طبیعتیں اپنی بھی نہ ٹوٹیں، مزاج اپنے بھی نہ چھوٹیں، اور کچھ مل بھی جائے، کیسے ہوگا؟ کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بتاؤ، جس کو لگی ہے اور جس کو نہیں لگی، اس کی رات اور اس کی رات میں فرق ہوتا ہے؟ اس کی نیند اور اس کی نیند میں فرق ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ رات میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، ماں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اب میں نے اس کو سلایا، میں دیر تک کچھ پڑھتا رہا، تو اب میں کبھی اس کی کمبل ٹھیک کروں اور کبھی اس کی جو ہے وہ میں کروں سردی نہ لگے اس کو، اور اس کی نیند دیکھوں، بے فکری کی نیند سویا ہوا، میں اس کو دیکھوں، میں نے کہا واہ شہنشاہ واہ، تجھے لگی نہیں ہے نا؟ تجھے لگی نہیں؟ بے فکری کی سکون کی نیند۔ صبح اس نے 8:30 غالباً 8:45 بجے ایسے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے پھر کمبل میں دبک گیا، میں کہا سوتا رہے۔ بے فکری، کوئی فکر ہے ہی نہیں، لگی نہیں نا۔ اور جس کو لگ جائے کہ اللہ تیرا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہے، یا اللہ یہ زندگی چھوٹی سی مختصر سی ہے، بس یہ لگ گئی تو پھر لگ گئی۔ دل کے اندر کی دنیا کو بسائیں اور دل کے اندر کے حجاب جو ہیں وہ ہٹائیں اور دل کے اندر کے کشف کو ظاہر کریں۔ تب بات بنے گی۔ دیکھو بات سنو، ذات کی بخشش اگر چاہتے ہو نا، صرف تنہا بخشش، تو اس کی شان کریمی کافی ہے۔ میں بڑے اہتمام سے کہہ رہا ہوں، اس کی شان کریمی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں بعض اوقات اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، چھوٹی موٹی حکمت کرتا، 2-4 مریض دیکھ کے کونے میں بیٹھ جاتا، اور میں نے کہا اتنا تو نے اپنے آپ کو کھپا دیا، کہاں پہنچا اور کیا؟ پھر میرے اندر ایک خیال آیا، میں نے کہا طارق، کوئی تو ایسا ہوگا جو کبھی تیری قبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اس کی قبر اور وحشت پہ، اللہ اس کی تنہائی پہ کرم فرما، اس کے ذریعے سے مجھے تیرا نام ملا تھا اور تیرے نام کی آشنائی ملی تھی، کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ذات کی بخشش، ایک ہے ذات کی بخشش کہ میرے کام ہو جائیں، میری بخشش ہو جائے، اور ایک یہ ہے سارا عالم، ساری انسانیت، عالم کا ہر شخص۔ آپ یقین جانیے، جب میں اس سوسائٹی میں آیا نا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات،
میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو جی میں آیا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نماز پڑھی جائے, ایسی جگہ ہو. اور جہاں ہمارا عبقری کا دفتر ہے اس کے پیچھے ایک پلاٹ ہے, انہوں نے ہمیں فری دیا تھا نماز کے لیے, اور 3 نمازیں وہاں ہوئیں. مسجد کا بورڈ لگ گیا اور ایک تمبو جو ہے اس پہ کپڑا تان دیا گیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ قیمت دے کے اس کو خرید لیا گیا. میں نے ایک صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا تیرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو اپنی حسب طاقت اس کو چھڑانے میں پوری کوشش کرے گا نہیں کرے گا ہیں؟ اور کوئی اللہ کے گھر پہ قبضہ کر لے پھر اللہ سے ڈاڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ یقین جانیے وہ پلاٹ کسی نے لے لیا پڑوس میں, اس نے منہ مانگی قیمت دی, اس نے کہا ہم مسجد نہیں بننے دیں گے, لے لیا. اور وہاں 1-2 سال پہلے جو ہے وہاں بہترین اوپر انہوں نے بنایا. میں نے میاں صاحب سے کہا, میں کہ میاں صاحب تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے, رہنا نصیب نہ ہو. ابھی پتا چلا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی ہیں, اس کے گھر سے ہم ابھی تعزیت کر کے آ رہے ہیں. میں میاں صاحب رہنا نصیب نہ ہوا. اس مائی نے کہا تھا کہ میں یہاں مسجد نہیں بننے دوں گی, اور وہ پلاٹ کا خاوند سے کہا لے اس کو, اور اس نے منہ مانگی قیمت غالباً 42-43 لاکھ روپے کا, وہ لے لیا. کوئی اللہ سے طاقتور ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ خاتون فوت ہو گئی. لاکھوں کروڑوں روپے لگ گیا جگر کے کینسر پہ. انڈیا لے کر, دلی لے کر گئے, ایک دفعہ لے کر گئے, پھر لے کر گئے کہ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ہماری اس بات میں بھی استغفار ہو. میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, ڈر ہو کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس لہجے میں تکبر نہ آ جائے. ہاں دیکھو, اللہ والے کسی کا تذکرہ جو کرتے تھے نا, ناصح بن کے کرتے تھے, فاتح بن کے نہیں کرتے تھے. میرے 2 لفظوں پہ غور کرنا ذرا. ایک ہے ناصح, نصیحت, عبرت. قرآن نے واقعات کیوں بیان کیے پرانی قوموں کے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آؤ دیکھو, اگر تمہارے اندر عبرت کی نظر ہے دیکھو ان قوموں کے. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی واقعات بیان کیے. ایک مائی ایسی تھی, اس نے بلی کو بند کر دیا, اگر چھوڑ دیتی تو وہ چوہے کھا جاتی, اور وہ بلی مر گئی, اور اس کی وجہ سے اس مائی جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک فاحشہ عورت ایسی تھی جس نے موزہ کو, کتا کو دیکھا اور پانی پلا. یہ واقعات بیان کیے ہیں عبرت کے. احادیث میں آتے نہیں آتے؟ قرآن میں عبرت کے واقعات ہیں یا نہیں ہیں دوسری قوموں کے؟ یاد رکھنا, جو فقیروں کا طریق ہے نا, میرا طریق فقیری نہیں, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نئے صبح نئے شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میں شاخ تاک ہوں, میری غزل ہے میرا سمر, میرے سمر سے میں لالا و فام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. یہ ایک فقیروں کی ترتیب ہے. ایک ہے ناصحانہ مزاج, ایک ہے فاتحانہ مزاج کہ ہم فتح پا گئے. نہیں, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت ہے, یہ چیز اللہ تجھ پہ بھی لا سکتا ہے. ایک ہے نصیحت کا انداز, عبرت کا انداز, اور عبرت کے انداز کو بیان کرنے کے بعد بھی ہمارے لہجے میں استغفار ہو. کیا ہو؟
ہاں یہ خاص طور پہ میں تسبیح خانے والوں سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ ان میں، اور خود اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لہجے میں فاتحانہ انداز ہو، نانا خیال کرنا، ناصحانہ انداز ہو، نصیحت کا انداز ہو، عبرت کا انداز ہو، دوسرے کو عبرت دلانے کا انداز ہو، دوسرے کو احساس دلانے کا انداز ہو، دوسرے کو اس احساس پہ لانے کا انداز ہو۔ ساری کائنات کو اللہ نے حجاب میں رکھا ہے، بس مانتا چلا جا، اپنے وجود کو بے قیمت کر کے چلتا چلا جا، اللہ تیری حیثیت کو بڑھا دے گا، اللہ تیری قیمت کو لگا دے گا۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، مراقبہ، اپنے وجود کو اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نور میں اپنے وجود کو گم کر دینا ہے۔ یہ مراقبہ وہ چیز ہے، اس میں ڈوبا کریں۔ شہد میں انگلی ڈبوئیں گے تو انگلی میٹھی ہوگی، ہاتھ ڈبوئیں گے ہاتھ میٹھا ہو جائے گا، بازو ڈبوئیں گے بازو میٹھا ہو جائے گا، اپنے سارے جسم کو ڈبوئیں گے سارا جسم میٹھا ہو جائے گا نا۔ اللہ کا نور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اللہ کا نور چاند سے زیادہ نورانی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو اللہ کا نور ہے نا، ہر پل عرش الہی سے رحمت کی شکل میں ساری کائنات پہ برس رہا۔ اگر نور الہی اللہ جل شانہ کا نور ہر پل کائنات میں رحمت کی شکل میں نہ برستا، ہمیں پینے کو ایک قطرہ اور کھانے کو ایک دانہ تک نہ ملتا۔ معصیت اور گناہوں کی وجہ سے جنت سے آیا ہوا پتھر کعبہ کی دیوار میں تو سیاہ ہو گیا۔ کعبہ جہاں ہر پل عبادت ہو، جہاں کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن وجود کے لگنے کی وجہ سے، انسانوں کے وجود کے لگنے کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا۔ جو حجر ابیض تھا، دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، وہ حجر اسود بن گیا، وہ سیاہ ہو گیا۔ تو خود سوچو، اتنی سیاہی کے باوجود اللہ جل شانہ کی شان کریمی میں کرم کی انتہا ہے، تو کیوں نہ اپنے ذات کو نور اور معرفت میں اتنا ڈبوئیں، اتنا غرق ہوں اور اتنا آگے لے جائیں کہ اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنے نور میں سمو لے اور ہمارے دل کو نورانی کر دے۔ یاد رکھیں، جتنے زیادہ پانی میں غوطے لگائیں گے اتنے پاک صاف ہوتے جائیں گے۔ اب پھر پانی پہ منحصر بھی ہے، پانی پاک ہے بدن پاک ہو جائے گا، پانی میلا ہے تو بدن بھی میلا ہی رہے گا، گندا رہے گا۔ اللہ کا نور پاک ہے، میرا وجود ناپاک ہے، لیکن میں اپنے ناپاک وجود، معصیت اور گناہوں بھرے وجود کو اگر اللہ کے نور کے قریب کروں گا اور اس تصور کے ساتھ مراقبہ کروں گا، اور جتنا مراقبے میں ڈوبوں گا اتنا زیادہ وہ نور میرے دل میں سماتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، مراقبہ مجاہدے کا نام ہے، مشاہدے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں بھول ہوئی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کچھ نظر تو، میں نے کہا مراقبے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کچھ نظر تو آتا نہیں۔ پھر میں نے کہا تمہیں تو بڑی غلط فہمی ہے، تم مراقبے کے مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ وہ تو اس کی ذات کی طرف توجہ ہے، وہ تو اس کی ذات کی طرف دھیان ہے، وہ تو اس کی ذات کی طرف اپنے وجود کو کھو دینا ہے۔ تو اپنے اللہ تو تیری مشقت کو دیکھتا ہے نا۔ کیوں کہا ہمیں تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم جو قربانیاں کرتے ہو نا۔ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ چلو ساتھ بیٹھا بندہ، میاں جی آپ ہماری ڈانٹ ڈپٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں بھائی۔ یہ بعض اوقات نا تنبیہ الغافلین جو ہے، اصل میاں صاحب میرے ہیں استاد، میرے امیر صاحب ہیں، تو میرا مشورہ انہی کے پاس ہوتا ہے۔ تو پھر امیر کو ناراضگی تو ہوتی ہے نا،
بھئی یہ الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتا ہے تو انسان بن کے رہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیا ہمیں تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہاری مجاہدے اور مشقت کو دیکھتے ہیں، تمہاری قربانی کو دیکھتے ہیں. اور یاد رکھیں جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ. مراقبے سے مراد توجہ ہے. اللہ میرے دل کو اپنی محبت میں رنگ دے. اللہ اپنے نور معرفت سے میرے دل کو رنگ دے. اللہ اپنی نور معرفت سے مجھے اپنی محبت کا جام، اپنی معرفت کا جام پلا دے. اللہ میں منتظر بیٹھا ہوں، بڑی دیر منتظر بیٹھا ہے کہ اللہ کا نور. کیا انتظار کرنا ہے کہ عرش الہی سے ایک نور ہے. 7 الفاظوں میں بتا رہا ہوں، بس مختصر. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ ایسے دل ہی دل میں اس کو دہرانا ہے، زبان سے نہیں. عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور یہ نور سے میرا سارا جسم جو ہے بھر گیا، اور میرے انگ انگ، میرے روئیں اور میرے بال بال سے وہ نور ٹپک رہا. میرے دل کا برتن اتنا بھر گیا نور سے. اور پھر اس تصور کو بنائیں اور کہیں کہ نور بھر گیا، پھر یہ دل سے الفاظ دہرائیں، پھر اس تصور کو بنائیں، پھر الفاظ دہرائیں، پھر اس تصور کو بنائیں. کرتے 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 ارے کچھ بھی نہ ملا، اور اللہ کو آ گیا ترس کہ میرا بندہ نہ چل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. نہ طریقہ یاری کا، نہ اداؤں کا پتہ، نہ طریقے کا پتہ، نہ شاہی ادب آداب کا پتہ، نہ وصل کا پتہ، نہ وصال کا پتہ. بس تمنا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، اور کچھ صورت تھوڑا سا بنا تو صحیح، کچھ نہ کچھ کر صحیح. اب جب اللہ پاک جل شانہ اس کو دیکھے گا نا کہ میرا بندہ میری نور کی معرفت اور میری ذات کی تلاش میں اپنے وجود، اپنی سوچوں کو جھٹک رہا ہے، پھر اس کو ادھر ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں، پھر اپنی سوچوں کو ہٹا رہا ہے، پھر سوچیں آ رہی ہیں، پھر ہٹا رہا ہے، پھر سوچیں آ رہی ہیں، اور پھر محنت کر رہا ہے، اور میری ذات کی طرف اپنی توجہ بڑھا رہا. یہ مشق کرتے 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 نا ایک وقت آتا ہے، ایک پل میں ایسے کڑک کر کے نا وہ تار کے ساتھ تار مل جاتی ہے. بس میں گیا ملتان، میرے ایک محسن ہے، مجھے کہنے لگے چھوڑ تو سارا دن ایسے پریشان رہتا ہے، دریا پہ چلتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. نہیں میں گیا نا تو مجھے کہنے لگے، کئی عرصے سے کہنے لگے مجھے ایک دن دے دیں، آپ ایک دن دے دیں. میں ملتان گیا تو میں نے کہا جی آج کا دن. کہنے لگے وہ دن ایسا ہو کہ آپ اور میں تنہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر ایسا ہو کہ میں جیسے کہوں آپ ویسے کریں. اس وقت میں امیر ہوں گا، آپ میرے مامور ہوں گے. میں ٹھیک ہے. میں گیا، مجھے دوست چھوڑنے کے گاڑی پہ، کہنے لگے جی بس آپ جائیں. میں گیا تو اچھا آپ ایسا کریں، آپ تھکے آئے ہوں گے، لیٹ جائیں. میں ٹھیک ہے. میں فوراً لیٹ گیا. تھوڑی دیر ہوئی، ہاں اب کمر آپ کی سیدھی ہوگی، تھوڑا سا ناشتہ کر لیں. میں نے ٹھیک ہے. وہ مجھے ناشتے کا سامان لے آئے، ناشتہ کر کے کہنے لگے اب آپ پھر لیٹ جائیں، ساری رات کا سفر کیا ہے لاہور سے. میں لیٹ گیا. اب نیند کیا ہے میں ذکر کرتا رہا، ماننے میں خیر ہے. اچھا لیٹے لیٹے لیٹے، گرمی تھی، کہنے لگے
جمعہ ہے, ہم نے جمعہ اتنے بجے پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جمعے کی تیاری کر لی. اب جمعے کی تیاری کر کے نا دور مسجد میں لے گئے سخت گرمی کے اندر. کہنے لگے, میں نے کہا تھوڑی سی واک ہو جائے. رات سے مسجد آئے, میں ٹھہر جمع کہ ابھی مسجد آئی, ابھی مسجد آئی. یہ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے. ابھی مسجد آئی, میں نے پا میں کہ ضیاء صاحب وہ مسجد, کہنے لگے نہیں نہیں اپنی مسجد یہ نہیں ہے. اچھا میں کہ ٹھیک ہے. دور ایک مسجد تھی, سخت گرمی. اب ظاہر ہے جون جولائی کا 1-2 بجے کا وقت عروج گرمی کا وقت ہوتا ہے. وہاں لے گئے, نیچے جگہ نہ ملی, اوپر چھت کا جو کمرہ تھا ابل رہا تھا, نیچے تو بھر چکی تھی مسجد. خیر وہ وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا واہ واہ بڑا مزہ آیا آج. میں نے کہا جی بڑا مزہ آیا آج. حکیم صاحب مزہ آیا نا؟ میں نے کہا ہاں بالکل آیا. اچھا کہنے چلیں جی دوپہر کا کھانا کھانا ہے, دیر ہو رہی ہے. پھر سفر کیا. میں بار بار سائے میں جاؤں, وہ مجھے علامہ ارشد صاحب ہوتے تھے, اللہ جنت عطا فرمائے, ہے قائد حزب اختلاف تھے بھٹو دور میں, پنجاب اسمبلی کے بہت بڑے عالم تھے. تو مکہ مکرمہ گئے, وہاں مدینہ منورہ بھی گئے, گرمی تھی, آج کے ایام تھے غالباً. تو ایک بندہ نا بار بار دھوپ میں چلے, سخت گرمی. تو وہ فرمائے بھائی چھاؤں میں چل, دھوپ میں نہ چل. وہ کہ جو سبحان اللہ مدینے دی چھاں, آکے وال دھوپ تیری ماں دی ہے, چھاں تیری ماں دی ہے, آخر مدینے کی دھوپ. بار بار کہے جی مدینے کی دھوپ, بھائی چھاؤں بھی تو مدینے کی ہے, مدینے کی چھاؤں میں آج. اب میں ملتان کی چھاؤں ڈھونڈوں. اور ضیاء صاحب کہیں واہ واہ سبحان اللہ. ایک کوئی غالباً پتہ نہیں تیتر تھا, وہ بھنا ہوا تھا. کہنے لگے یہ آپ نے سارا کھانا ہے, ٹھیک ہے. کہنے لگے اس کے ساتھ نا یہ شلجم کا اچار بھی ضروری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کھا لیں. اچھا اس کے بعد تھوڑی سی لسی پی لیں آپ, ذرا گرمی سے آئے ہیں, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. کھلا پلا کے کہنے لگے اب آپ سو جائیں, تھکے بہت ہیں. میں لیٹ گیا. کہنے لگے ٹھیک عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے دریا پہ جانا ہے. عصر کی نماز کے بعد ان کے پاس کیری ڈبہ تھا اور میری جوتی اتروا دی کہ یہ آپ رف جوتی پہنے, ہم نے پانی کے اندر گہرے پانی میں پیدل چلنا ہے. ٹھیک ہے میں نے کہا. اب وہ دریا میں لے گئے تو وہاں ان کے بندے پہلے سے موجود تھے اور پانی کے اندر اب چل رہے ہیں. میں نے کہا جی وہ پانی بہت گہرا ہو گیا. کہنے لگے جسم کی گرمی نکل رہی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, آپ کا دماغ کا کام ہے زیادہ, اس پانی میں آپ چلیں. وہاں جس چیز کا, یہ تو میں نے کہانی سنائی, ماننے کی کہانی سنائی کہ میں ان کی مانتا چلا گیا. جس چیز کا وہاں مشاہدہ ہوا وہ یہ ہوا, کچھ بندے بیٹھے تھے نا تاریں لگا کے, کانٹا ڈال کے, انتظار کر کے, چوپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یقین جانیے میں ضیاء صاحب میرے محسن ہیں, اللہ ان کو جزا, خلوص والے ہیں, واقعتاً خلوص والے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تجھے بس کہتا ہوں تیری انگزائٹی دور ہو اور تو یہ سارا دن رات تیرے اوپر کچھ چیزیں چھائی ہوئی ہیں نا, میں تجھے اس میں سے نکالوں. ان کے اندر خلوص ہے. وہاں نا ایک کانٹے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا کر لیں, مچھلی کا شکار کر رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تار کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھاگا ہلتا ہے یا نہیں ہلتا. میں نے کہا تو مراقبے کی زبردست چیز ہے. میں نے کہا فرق اتنا ہے, یہ مچھلی کا مراقبہ ہے, وہ اللہ کا مراقبہ ہے نا. میں نے تو وہاں سے سبق حاصل کیا نا. میں ضیاء صاحب کی مان رہا ہوں, ہر چیز مان رہا ہوں. پانی میں لے گئے, پھر کہنے لگے آپ تیز تیز چلیں, پھر پنجو کے بال چلیں. میں کہا ٹھیک ہے, میں پنجو کے بال چلنا شروع ہو گیا. وہ مراقبہ کر رہا تھا مچھلی کا, بڑی توجہ سے مچھلی جو ہے نا اس کو ایسے دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اس کو 2 باتیں کر لوں. کہہ رہے ہاں اپنے دوست ہیں.
ان کے پاس گیا, کیا حال ہے, خیر. وہ کھڑے ہو گئے, وہ ملتان کے معزز آدمی ہیں, بڑے آدمی ہیں, ضیاء صاحب, کیا حال ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے دوست ہیں, حکیم صاحب لاہور سے آئے ہیں, تو ان کو دریا کی سیر کرانے آئے ہیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ شکار میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی بعض اوقات ایک بھی نہیں ملتی. آدھا دن گزار کے چلے جاتے ہیں, پھر تار ہلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کچھوا تھا. وہ کچھوے نے منہ مارا, وہ کچھوا تھا, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, مچھلی ہوتی نہیں. اور بعض اوقات کوئی چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے, نہ پکانے کے قابل نہ کھانے کے قابل, اس کو بھی بعض اوقات سارا دن گزارتے تھے, کچھ نہیں ملتا, بعض اوقات ایک دو مل جاتی ہیں. پھر میں نے کہا آپ آنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہنے لگے شکار کا مزہ ہی اور ہے. ان لفظوں کی گہرائی میں جاؤ ذرا, کیا کہا؟ بس مراقبے کو اگر سچی باتیں ہم پا لیں نا تو پھر بات وہی ہے, مراقبے کا مزہ ہی. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. اس مچھلی والے نے جو لفظ کہا نا, سچی بات ہے میں ڈوب گیا. کمال کر دیا اس نے, آدھا دن دھوپ میں بیٹھا ہوا گزارا, دھوپ میں. کوئی اس کے اوپر درخت نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم تو عصر کے بعد گئے. وہ کہنے لگے جی میں تو صبح کا پتہ نہیں کتنے 10 11 12 بجے کا پتہ نہیں کتنے بجے آیا بیٹھا ہوں. میں نے کہا کوئی شکار لگا؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں لگا. بس بات یہ ہے کہ ہماری اس کی نظر تار پہ ہے, ہماری نظر یار پہ ہے. بس فقط اتنی ہے. اس کی نظر اس تار پہ ہے جس تار کے ساتھ کانٹا بندھا ہوا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہلی یا نہ ہلی, ہلی یا نہ ہلی. یوں ہاتھ میں لے کے نا یوں بیٹھا ہوا ہے, اور یوں ہاتھ میں دل لے کے نا ابھی ہم بیٹھ جائیں. کیا خیال ہے, بیٹھنا ہے؟ سچی بات ہے. اسی ہم بیٹھ جائیں, کچھ نظر نہ آئے, کوئی حرج نہیں. کیا حرج ہے؟ اگر نظر آ بھی جائے تو نعمت ہے, نظر نہ آئے تو محرومی نہیں. آ جائے تو نعمت, نظر نہ آئے تو محرومی نہیں. ہاں, ان سعادت مندوں میں ہمارا شمار ہے جو کریم کی تلاش میں نکلے تھے, جو اللہ کی محبت اور اللہ کی تلاش میں نکلے تھے. ان سعادت مندوں میں ہمارا جو ہے شمار ہے. تو کیا خیال ہے؟ پھر مراقبہ کریں. ترتیب یہی ہوگی کہ ہماری